السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اور یہ نظام خود بخود چل رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ زندگی جو اس کائنات میں سب سے پیچیدہ حقیقت ہے، جس کی توجیہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے، انسان کو زندگی کیسے ملی؟ اگر وہ صرف اپنے جسم کو ہی مکمل وجود سمجھتا ہے، دنیا میں جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ روح کے وجود کو نہیں مانتے، اور مانیں گے کیا بیچارے؟ وہ اصل میں روح کے وجود کو نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اگر انسان کا وجود محض مادی ہے تو جس مادے سے انسان کو یہ وجود ملا ہے وہ مادہ تو بے جان تھا نا، بے عقل تھا، بے زبان تھا، نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ تو اس بے جان مادے میں جان کہاں سے آئی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کہیں سے اینٹ، کہیں سے پتھر، کہیں سے لوہا، کہیں سے سیمنٹ لا کر کے ان سب کو جوڑ کر کے ایک کھمبا بنایا جائے اور وہ بولنے لگے، وہ دیکھنے لگے، وہ چلنے پھرنے لگے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو پھر بے جان اجزاء سے مل کر کے ہمارا جسم بنا تو یہ بولنے کیسے لگا، یہ دیکھنے کیسے لگا، یہ سننے کیسے لگا، یہ سمجھنے کیسے لگا، یہ کیسے چلنے پھرنے لگا، یہ کیسے ارادے کا مالک ہو گیا؟ اس کو زندگی کہاں سے مل گئی؟ یہ زندگی کہاں سے آئی؟ اس زندگی کا آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے زندگی دینے والا، کسی کا حکم ہے، کسی کا ارادہ ہے جس کے نتیجے میں زندگی ملتی۔ پھر انسان کو صرف زندگی نہیں ملی، انسان کو جو آنکھیں ملی ہیں وہ دوسرے تمام جانداروں کی آنکھوں سے الگ ہیں، انسان کو جو کان ملے ہیں وہ دوسرے تمام جانداروں کے کانوں سے الگ ہیں، انسان کو جو دماغ ملا ہے وہ دوسرے تمام جانداروں کے دماغ سے الگ ہے۔ انسان آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر کے اس ساری معلومات کو دماغ میں جمع کر کے جو نتائج اخذ کرتا ہے وہ نتائج دنیا کا کوئی دوسرا جانور اخذ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ بے جان مادے جمع ہوئے تو خود بخود جان مل گئی، خود بخود آنکھ بن گئی، خود بخود کان بن گئے، تو آنکھ تو سارے جانوروں کے بنی تھی، ایسی کیوں نہیں بنی جیسی انسان کے بنی؟ کان تو سارے جانوروں کے بنے تھے، ایسے کیوں نہیں بنے جیسے انسان کے بنے؟ وہ اپنے کانوں سے سن کر کے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر پاتے۔ دماغ تو سارے جانوروں کا بنا نا، دماغ کو تو بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں۔ تو انسان جیسا دماغ کیوں نہیں بنا؟ انسان جیسی سمجھ اور عقل سب کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کون ہے تقسیم کرنے والا؟ کون ہے زندگی کو بانٹنے والا؟ اگر واقعی انسان سمجھدار ہے اور اگر واقعی تھوڑی سی بھی عقل ملی ہے، عقل پا کر بھی وہ بالکل بے عقلہ نہیں ہے،
انسانوں والی آنکھیں پا کر بھی اگر وہ آنکھوں سے صرف جانوروں والا کام نہیں لیتا، انسانوں والے کان پا کر کے بھی اگر وہ صرف جانوروں والے کان کا کام نہیں لیتا، اور انسانوں والا دماغ پا کر بھی وہ صرف اگر جانوروں کی طرح سوچتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں سوچ سکتا، تب تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی کے پاس تھوڑی سی بھی انسانی عقل ہے تو وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ کوئی ہے ضرور زندگی دینے والا، کوئی ہے ضرور اپنے ارادے سے زندگیوں کو تقسیم کرنے والا، صلاحیتوں کو تقسیم کرنے والا، جس نے درجات بنائے ہیں، مراتب بنائے ہیں مخلوق کے، اور سب سے اعلیٰ درجہ انسان کو دیا ہے، اور اسی نے اعلان کیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ کے خلیفہ کو جس اعلیٰ درجے کی علمی اور عقلی صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ساری صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دینے کے بعد وہ دینے والا حساب نہیں لے گا۔ پھر ہم صاف دیکھتے ہیں دوسرے تمام جانداروں میں اور انسانوں میں یہ بنیادی فرق ہے کہ سارے جانداروں کی زندگی کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس ترقی یافتہ دنیا میں کسی جگہ ایسا کوئی سروے ہوا ہو جس کا علم مجھے نہ ہو، آپ کو ہو تو مجھے بتلا دیجیے گا، کہیں ایسا کوئی سروے ہوا فلاں جنگل میں 50 شیر رہتے ہیں، 40 شریف ہیں، 10 قانون شکن ہیں، فلاں جنگل میں اتنے 100 سانپ پائے جاتے ہیں، ان میں سے اتنے سانپ بہت شریف ہیں اور اتنے سانپ بہت نالائق ہیں، بدتمیز ہیں، منمانی کرتے ہیں، جس کو پاتے ہیں کاٹ لیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں۔ کہیں اگر ہوا ہو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں، دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں، اور ہم پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، مولوی تو ویسے بھی دنیا سے بہت پیچھے رہتے ہیں، ہمیں معلوم نہ ہو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہو تو ذرا میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے گا، میرے پاس وہ رپورٹ بھیج دیجئے گا، میں اگلی مرتبہ جب آؤں گا انشاءاللہ تو معذرت کر لوں گا کہ بھئی یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی، اب معلوم ہو گئی ہے، میں اپنے قول سے رجوع کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا کوئی سروے نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اگر ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو اس کم پڑھے لکھے مہمان کے ساتھ اس بات پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ دنیا میں جانوروں کی زندگی کو اخلاقی اعتبار سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانوں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے تقسیم ہے۔ حتیٰ کہ کفر کے ماحول میں، شرک کے معاشرے میں، اس کائنات کے لیے کسی خالق و مالک کا انکار کرنے والوں کے یہاں بھی انسانوں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ شریف لوگ ہیں، یہ قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، یہ قانون شکن لوگ ہیں۔ کیا اس تقسیم کا کوئی نتیجہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ایک جگہ پہنچے، وہاں 2 راستے ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے مدراس جانا ہے، کدھر جاؤں، دائیں طرف یا بائیں طرف؟ جدھر چاہو چلے جاؤ، مدراس ہی پہنچو گے، اچھی بات ہے۔ پھر آگے گئے، پھر ایک جگہ 2 راستے ہو گئے، بھائی اب کدھر مڑوں، جدھر چاہو مڑ جاؤ۔ پھر آگے گئے، پھر 2 راستے ہو گئے، بھائی اب کدھر مڑوں، جدھر چاہو مڑ جاؤ۔ تو
آپ کے ساتھ جو صاحب گاڑی پر بیٹھے ہیں، جو یہ مشورہ دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل کا ایڈریس آپ کو معلوم ہے؟ کیوں؟ آپ کو پہلے وہاں چھوڑ دوں، پھر میں آگے سفر کروں گا۔ چھوڑنا چاہیے نا ان کو جا کے مینٹل ہاسپٹل، یہ کوئی بات ہوئی؟ چاہے جدھر مڑ جاؤ منزل پر پہنچو گے، تو پھر دو راستے کیوں بنائے گئے؟ دو راستے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو منزلیں ہونی چاہیے۔ اس راستے کی منزل الگ ہے، اس راستے کی منزل الگ ہے۔ جانوروں کی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے دو راستے نہیں ہیں، انسانوں کی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے دو راستے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے یہ شریف آدمی ہے، یہ کمتر انسان ہے، یہ با اخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ وعدہ پورا کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، یہ پڑوسیوں کو ستاتا ہے۔ انسانوں کی اخلاقی اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں ہوتی ہے۔ جب انسان کی زندگی اخلاقی اعتبار سے دو قسم کی ہے، تو پھر ان زندگیوں کی منزلیں بھی دو قسم کی ہونی چاہیے، ان کا انجام بھی دو قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سمجھانے کے لیے بڑی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ایسی بات ہے جو انسان کے نہ سمجھ میں آئے؟ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام جو دعوت لے کر کے آئے ہیں نا، وہ زبردستی تھوپی نہیں جاتی، زبردستی مسلط نہیں کی جاتی۔ وہ دعوت فطرت کا تقاضا ہے، انسان اپنی فطرت سے اس کو سمجھتا ہے۔ بس انسان کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عربی میں رہنمائی کو یاد دہانی کرانے کو تذکیر کہتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر کو خدا نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کرا دیجئے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے۔ تھوڑی سی یاد دہانی کرا دی جائے تو یہ ساری باتیں ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب تک جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ان سے انکار کر سکتا ہے؟ مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، موحد ہو، خدا کو مانتا ہو، نہ مانتا ہو، انکار کر سکتا ہے؟ بے جان مادے کو زندگی ملی، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جہاں زندگی نہیں ہے وہاں خود بخود زندگی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کوئی زندگی دینے والا ہونا چاہیے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ زندگی لیکن جانوروں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں فرق ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تقسیم نہیں ہے، انسانوں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے تقسیم ہے، کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہے قرآن کی تذکیر، یہ ہے قرآن کا کمال۔ اسی کمال کی وجہ سے قرآن کو قرآن نے ذکر کہا ہے، اسی کمال کی وجہ سے انبیاء کرام کو مذکر کہا گیا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کرا دیا کیجئے، آپ سبق یاد کرا دیا کیجئے۔ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ باطل مذاہب میں باتیں تھوپی جاتی ہیں، مسلط کی جاتی ہیں کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو۔ حق مذہب کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، اور اگر کوئی سب کے باوجود کہے کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر اس کو اپنے سمجھ کے علاج کی ضرورت ہے، اس کو کہیں جا کر اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں انسان کو یاد دلا کر بتلایا ہے، ان حقیقتوں میں غور کرو، تمہیں یہ ماننا پڑے گا انجام الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں نا، ان میں سے ہر بات اللہ کی کتاب قرآن پاک کی ہے۔ آئیے اب قرآن کی زبان میں اس کو دیکھیے، سنیے اور سمجھیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ایک زمانہ ایسا بھی تو گزرا ہے انسان پر، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کچھ نہیں تھا۔ ہم کہاں تھے اپنی پیدائش سے پہلے؟ آپ کہاں تھے دنیا میں آنے سے پہلے؟ کچھ نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج کا نوجوان
شادی شدہ یا عن قریب اس کی شادی ہونے والی ہے، کل کو انشاءاللہ وہ باپ بنے گا، اس کے گھر میں جو بیٹا آئے گا اس کو وہ آج جانتا ہے؟ کہاں ہے وہ بیٹا؟ ابھی کہاں ہے وہ؟ ہمیں تو معلوم ہے اس کی روح اللہ کے پاس ہے. جسم اللہ تعالیٰ زمین کے اجزاء سے بنائیں گے. زمین میں وہ اجزاء نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی درخت میں ہوں گے، وہ کسی جانور کے اندر ہوں گے، وہ کسی پودے میں ہوں گے، وہ کسی گڑھے میں ہوں گے، وہ کسی کھیت میں ہوں گے، بکھرے ہوئے نا. وہ سارے اجزاء جمع ہوں گے اور زندگی دینے والا ان میں روح داخل کرے گا. جو روح کو نہیں مانتے وہ بھی بتلائیں کہاں ہے تمہارا وہ بچہ جو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا ہے؟ اور کہاں تھے تم اپنی پیدائش سے پہلے؟ لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. اللہ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا. اور وہ نطفہ بھی کیسا؟ 2 الگ الگ جگہوں سے جوڑ کر کے اس کو ایک بنایا. ایک مادہ بن رہا ہے باپ کی صلب میں، ایک مادہ بن رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ الگ ہے وہ الگ ہے. دونوں کو اللہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر ان دونوں کو ملا کر ایک. وہ دونوں دو نہیں رہتے، دونوں مل کر ایک ہو جاتے. کوئی سوچے کیسے ہو جاتے ہیں، کیسے مل جاتے ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے نا. پھر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے لیب میں لے جا کر ان دونوں مادوں کو الگ الگ ٹیسٹ کرو، ان میں زندگی ہے نہیں ہے. اس میں آنکھ ہے نہیں ہے، کان ہے نہیں ہے، عقل ہے نہیں ہے، تو کہاں سے آئی؟ جو چیز نہیں ہے وہ آئی کہاں سے؟ یہ لوہا، یہ لیکن یہ لوہا جہاں سے نکلا ہے وہیں سے وہ مادہ بھی آیا تھا جس سے ہم کو آپ کو اللہ نے بنایا. مٹی سے بھی نکلا نا، لوہا بھی تو مٹی سے نکلا ہے. یہ لکڑی جہاں سے نکلی ہے، جس مٹی سے، جس زمین سے، اسی زمین سے، اسی مٹی سے وہ مادہ بھی آیا جس سے ہمارا آپ کا وجود ہوا. تو اس لوہے میں زندگی نہیں تھی، نہیں ہو سکتی. اس لکڑی میں زندگی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. اس مادے میں زندگی نہیں تھی، کہاں سے آ گئی؟ کوئی ہے نا زندگی دینے والا، خود بخود تو نہیں آ سکتی. پھر اس نے زندگی دی. وہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر ہم نے انسان کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی. قرآن میں صرف ایک مقام پر آنکھ کا تذکرہ کان سے پہلے ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ اس کا موقع نہیں ہے، کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی عرض کیا جائے گا. باقی ہر مقام پر، اور خاص طور سے جہاں کہیں تخلیق کا تذکرہ ہے وہاں لازمی طور پر کان کا تذکرہ پہلے، آنکھ کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے. جہاں یہ کان اور آنکھ بنتے ہیں جس کارخانے میں، وہ اتنا چھوٹا ہے. اور جس وقت یہ کان بنتے ہیں اور آنکھیں بنتی ہیں، ان کے نشانات بنتے ہیں، تو جس مادے میں وہ بنتے ہیں، جس نطفے میں وہ بنتے ہیں، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ آنکھ سے کیا، معمولی درجے کی خوردبین سے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور قرآن اس زمانے میں نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے. 1400 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں. جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں تخلیق کا تذکرہ ہے، اس مرحلے میں جب کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی،
اس مرحلے میں جس کو آج کی سادہ سی خوردبینیں بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ الیکٹرانک خوردبین جن سے کسی چیز کو بہت زوم کر کے، بہت بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے، کئی ہزار گنا بڑا کر کے دیکھا جا سکتا ہے، ان سے تو اب دیکھا جانے لگا ہے، ورنہ عام انسان نہیں جانتا تھا۔ ہر جگہ قرآن نے کان کا تذکرہ پہلے کیا ہے، آنکھ کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ اس زمانے کی نئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ یہ ہے کہ انسان کا جب وجود ہوتا ہے اور جب اس کے اجزاء بننے شروع ہوتے ہیں، ابھی بنے نہیں ہوتے، پہلے نشانات بنتے ہیں، تو کان کا نشان پہلے بنتا ہے، آنکھ کا نشان بعد میں بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ کا نشان پہلے بنے اور کان کا نشان بعد میں بنے، اور ایسا نشانات دونوں ایک ساتھ بنے، بعد میں آنکھ کے نشانات بنتے، پھر جہاں نشان بنا آہستہ آہستہ وہاں کان بنتا ہے، اور جہاں نشان بنا آہستہ آہستہ وہاں آنکھ بنتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے بنایا ہے اسی نے بتلایا ہے۔ بنانے والا کوئی اور ہو، بتلانے والا کوئی اور ہو، تو یہ تطبیق ممکن نہیں تھی۔ جو بنانے والا ہے وہی بتلانے والا ہے۔ اسی بنانے والے نے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ قرآن دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں مجھے بتلائی ہیں، یہ میری امانت ہے، تم اس کو سنبھالو۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی۔ انسان کی جو عقل کام کرتی ہے نا، وہ آنکھ اور کان کے واسطے سے کام کرتی ہے، کیونکہ عقل کو اپنا کام کرنے کے لیے علم چاہیے۔ وہ پرانی معلومات کو جمع کر کے نئے نتائج نکالتی ہے۔ یہ معلومات اسے کہاں سے ملے گی؟ آنکھ سے دیکھ کر ملے گی، کان سے سن کر ملے گی۔ آپ نے دیوار پر ایک کلر کیا، ایک شیڈ بن گیا، آپ نے اس کے ساتھ دوسرا کلر ملایا، نیا شیڈ بنا، تو آنکھ دیکھ رہی ہے نا، اور عقل نے فیصلہ کیا اچھا ان دونوں کو ملانے سے یہ شیڈ بنتا ہے، تو اچھا اگر ان کی مقدار کو کم زیادہ کر دیا جائے تو پھر شیڈ بھی الگ بن جائے گا، فلاں رنگ کا ابھار زیادہ ہو جائے گا۔ یہ عقل فیصلہ کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس شیڈ کو پہلے آنکھ نے دیکھا ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا قابل آدمی، بڑا سے بڑا عالم، فاضل، محقق، جو آنکھوں سے محروم ہو، اس کی عقل کلر کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ ان باتوں کے سلسلے میں فیصلہ کر سکتا ہے جن باتوں کا بنیادی علم اس کو کان کے ذریعے ملا ہے، لیکن کلر کے سلسلے میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کلر کا تعلق آنکھ کے دیکھنے سے۔ وہ خوشبو کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اگر اس کی ناک کام نہیں کر رہی، لیکن زیادہ بنیادی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ آنکھ سے اور کان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، تو اس کی عقل کوئی کام نہیں کر پائے گی۔ تو یہ عقل کے دو ٹول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن کے ذریعے عقل بنیادی معلومات حاصل کرتی ہے اور پھر نتائج نکالتی ہے۔ ان دونوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر اخلاق بنایا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کے لیے ایک راستہ بنایا ہے، لیکن سب لوگ اس راستے پر سیدھے سیدھے نہیں چلتے۔ یہاں راستے سے مراد اخلاقی راستہ ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو انسان شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا ہوتا ہے۔ ایمان شکر گزاری کا نام ہے، کفر ناشکری کا نام ہے۔ ایمان اس حقیقت کو جاننے اور ماننے کا نام ہے کہ میرا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میرے پاس جو نعمتیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس لیے ان ساری نعمتوں کا استعمال مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے، اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی انسان تو شکر گزار ہوتا ہے نا۔
وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا حق دباتا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، وہ مال کو اپنا نہیں سمجھتا، وہ طاقت اور قوت کو اپنی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اللہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو، اللہ کا مال جو تمہیں ملا ہے. کتنا صاف پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تم نے اپنی دکان میں اپنے کاروبار میں جو مال کمایا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال. تو جب انسان اس بات کو مانتا ہے مال میرا نہیں ہے، جان میری نہیں ہے، صلاحیتیں میری نہیں ہیں، طاقتیں میری نہیں ہیں، سب میرے پاس اللہ کی امانت ہے، مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ شکر گزار ہے. اور ایسا شکر گزار بندہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ماحول میں اچھا لگتا ہے. لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے، بعد ناشکرے ہوتے ہیں. میرا مال، میری طاقت، میں دیکھ لوں گا، مجھے کیا سمجھائے. اب اگر یہ انداز سوچنے کا کسی ایمان والے کا ہے تو وہ زبان سے ایمان والا ہے بس، کسی نمازی کا ہے تو وہ ظاہر میں نمازی ہے بس، ابھی اندر کا دل نہیں بنا، ابھی من صاف نہیں ہوا، اندر جو اترنا چاہیے وہ نہیں اترا. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہر جگہ انسان دو میں سے ایک قسم کا ہوتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا ہوتا ہے. تو جب دو انجام ایک ہوگا، موت آئے اور انسان ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، نہیں سے اٹھایا جائے، نہیں سے اٹھایا جائے، نہ شکر گزار کو کوئی انعام دیا جائے، نہ شکرے کو کوئی سزا دی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی کرنا تھا تو دو راستے کیوں بنائے گئے تھے؟ اگر یہی کرنا تھا تو تقسیم کیوں کی گئی تھی؟ جیسے سارے جانور تھے ایسے انسان کو بھی بنا دیا جاتا، جانور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی کیس نہیں چلتا. اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے تو دنیا کا ہر ملک کہتا ہے کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے. پولیس آفیسر بھی اس کو ڈائریکٹ گولی نہیں مار سکتا، پہلے عدالت میں پیش کرو. جہاں قانون اپنے ہاتھ میں لوگ لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. انصاف کا تقاضا یہ، پہلے اسے کورٹ میں پیش کرو. جب جرم ثابت ہو جائے، جب عدالت اس کے لیے سزا کا فیصلہ کرے، اب اس کو سزا دی جائے گی. عدالت قید کی سزا دے، عدالت اس کو موت کی سزا دے، عدالت اس کو مالی جرمانے کی سزا دے، عدالت اس کو جسمانی مشقت کی سزا دے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. جنگل میں اگر کوئی شیر آدم خور ہو جائے تو اسے پکڑ کر عدالت میں پیش کرتے ہیں، خبردار گولی مت مارنا اس کو، پہلے اس کو عدالت میں پیش کرو، پہلے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، پہلے گواہیاں پیش ہوں گی. ایسا ہوتا ہے؟ اب ہونے لگے کسی ترقی یافتہ ملک میں تو نہیں کہہ سکتے. حقوق کی جو لڑائی اس زمانے میں چل رہی ہے، اور لڑنے والے وہ ہیں جو بیچارے اب تک اپنے رب کے حقوق کو نہیں جان سکے. انسانوں کو حقوق دلانے کے لیے عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، جانوروں کے حقوق. تو کیوں بھائی جانوروں کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ پہلے اس کو عدالت میں پیش کرو؟ نہیں پیش کیا جاتا. کیوں؟ وہ انسانوں کے لیے خطر جائے گی، اور بد اخلاقی کا کوئی تصور نہیں ہے، شاکر اور کافر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ تصور صرف انسان کی زندگی میں ہے. تو جس کسی نے بھی انسان کو دو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، یا صلاحیتوں کے استعمال کے لیے دونوں طرح کے مواقع دیے ہیں، وہ ان صلاحیتوں کے صحیح اور غلط استعمال کا حساب نہیں لے گا. یقیناً لینا چاہیے. اب دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ٹرین کی ٹکر ہو جائے، اور ٹکر اس وجہ سے نہ ہو کہ ریڈ سگنل تھا، ڈرائیور نے بریک کیوں نہیں لگایا، یہ تو ڈرائیور کی غلطی ہے. اس لائن پر گاڑی آ رہی تھی تو ڈرائیور کو سزا دی جائے گی؟
اس لیے کہ ڈرائیور بالکل بے اختیار ہوتا ہے. لائن چینج کرنا اس کی مرضی سے نہیں ہوتا, اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. اس کو جو لائن دے دی جاتی ہے گاڑی خود بخود اسی لائن پر چلی جاتی ہے. لیکن اگر کسی بس کے ڈرائیور سے ٹکر ہو جائے, وہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے, اس نے لائن کٹ کی ہے, تو اس کو سزا ہوتی ہے, اس کے اوپر کیس ہوتا ہے. اس لیے کہ لائن کٹ کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے. اچھی زندگی گزارنا اور بری زندگی گزارنا انسان کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بننا برا بننا انسان کے اپنے اختیار میں ہے یا نہیں؟ سچ بولنا جھوٹ بولنا اپنے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ گالی دینا یا محبت سے بات کرنا اپنے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ کسی کی امانت واپس کرنا یا دبا لینا کھا لینا اپنے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ جب اس کے اپنے اختیار میں ہے تو اس نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا, اس کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا کوئی سمجھدار آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہے. یہ قانون سازی کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے نا, کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے. حساب ہوگا تو جس نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ کیوں حساب نہیں لے گا؟ اس کے بعد حساب ہوگا, اور جب حساب ہوگا تو پھر الگ الگ انجام بھی ہوگا. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. تو قرآن کہتا سنو الگ الگ انجام کیسے ہوگا. جو ناشکرے ہیں اس کا تعلق عمل اور کردار سے ہے. اللہ ہمیں سچا عمل اور اچھا کردار نصیب فرمائے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, جو ناشکرے ہیں ہم نے ان کے لیے سزائیں تیار کی. کیسی سزائیں ہیں؟ سلاسل, زنجیریں, واغلال, طوق جو گلے میں ڈالے جائیں گے, وسعیرا, دہکتی ہوئی آگ. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی, ان کے گلے میں طوق پہنائے جائیں گے, اور ان کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جو اچھے ناشکروں کی سزا کا تذکرہ صرف ایک جملے میں ہے, انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ناشکرہ بننے کے لیے نہیں پیدا کیا. اور شکر گزاروں کے انعام کا تذکرہ کتنا تفصیلی ہے. ان الابرار, جو نیک ہیں, شکر وہی ادا کرے گا, اللہ کا کہنا وہی مانے گا جو اندر سے نیک ہوگا. نہیں ہے تو نیک بنے, اللہ ہم سب کو بنا دے. آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ اب نیک بنیں گے, نیکوں کے ساتھ رہیں گے, نیکوں کی صحبت میں رہیں گے, نیکوں سے تعلق قائم کریں گے. جس کے آدمی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس پر, اور خود نیک بنیں گے, دوسروں کو نیک بنائیں گے. ان الابرار, جو نیک ہیں, یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, وہ بیٹھ کر ایسے جام چڑھائیں گے. دنیا میں چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. اور قیام آخرت میں جو جام ملیں گے, جو شراب ملے گی پینے کے لیے, وہ شراب طہور ہوگی. اس میں ایسا نشہ نہیں ہوگا جو انسان کو بے عقلہ بنا دے, بس ایک سرور ہوگا. دنیا میں نشے کی اجازت نہیں دی اللہ نے, اسی لیے دنیا میں نشہ کرنے والے اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں. دنیا کے ہر شراب انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن وہاں آرام سے بیٹھیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. وہاں تو نماز بھی نہیں پڑھنی, روزہ بھی نہیں رکھنا. جتنا دل چاہے کھاؤ, جتنا دل چاہے پیو, جیسے چاہو وقت گزارو.
اور دنیا میں نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ کی محبت کے لیے بندہ دوڑ کر کے آئے، وہاں اللہ ڈائریکٹ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اسألک اللہم لذت النظر الی وجہک، اللہ آپ کو دیکھنے کا جو مزہ ملے گا اس سے مجھے محروم نہ فرمائیے، اللہ مجھے بھی محروم نہ فرمائے، آپ کو بھی محروم نہ فرمائے۔ یہ نمازیں تو اس لیے کہ وہاں اللہ کا دیدار نصیب ہو، اور بس وہاں تو جمعہ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، باقی چھٹی۔ دوستوں کی محفلیں ہوں گی، آرام سے بیٹھیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں، مال گیا پیسے نہیں آئے، پیسے آ گئے ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی، آرڈر ہے مال تیار نہیں ہو رہا، مال تیار ہو کر پڑا ہے آرڈر نہیں آ رہے۔ کتنی الجھنیں ہوتی ہیں بیچارے تاجروں کو، کتنی الجھنیں ہوتی ہیں ملازموں کو، کتنی الجھنیں ہوتی ہیں ان کو جو باپ ہیں اپنے بچوں کی طرف سے، اور کتنی الجھنیں ہوتی ہیں بچوں کو اپنے بڑوں کی طرف سے۔ جنت میں ایسی کوئی الجھن نہیں ہوگی، ایسا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کھاؤ پیو بیٹھو دوستوں کے ساتھ جتنی دیر دل چاہے بیٹھو، اور جام پہ جام چل رہے ہوں گے، نہایت خوبصورت خادم ہوں گے، وہ لا کر پیش کریں گے، اور کیسا جام ہوگا، کان مزاجھا کافورا، ایسی شراب پینے کو ملے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ دنیا کا کافور نہیں ہے، صرف نام ہے دنیا والا، وہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے، جو ابرار سے بھی بلند درجے کے ہیں وہ اس کو پیور پیئیں گے، اور جو ابرار ہیں ان کی شراب سے کیا جائے گا، یفجرونہا تفجیرا، اور ان کو پینے کے لیے چل چل کر ان چشموں پہ نہیں جانا پڑے گا، جہاں بیٹھیں گے چشمہ وہیں چل کے آ جائے گا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جہاں بیٹھے چشمہ وہیں چل کے آ گیا؟ کیوں بنگلور والوں، تمہارے یہاں بارش نہیں ہوتی؟ بلکہ آپ کے ہاں تو بارش ہمارے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، تو بارش کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ سمندر سے آتا ہے نا؟ تو بنگلور کی کس سمت میں سمندر ہے ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی جا کے دیکھ کے آئے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب، کہیں نہیں ہے نا؟ تو سمندر سے پانی بنگلور تک کیسے آتا ہے؟ موبائل چشمے ہیں نا جو اوپر چل کر آتے ہیں، جن کو ہم بادل کہتے ہیں، وہ چلتے پھرتے چشمے ہیں نا، آپ کے شہر تک پہنچتے ہیں، آپ کی بستیوں تک پہنچتے ہیں۔ جس اللہ نے پانی کے لیے دنیا میں یہ انتظام کیا ہے، وہ اللہ جنت میں ایسا انتظام کرے گا، یہ جنت کے چشمے جنتی جہاں بیٹھیں گے یہ چشمے وہاں چل کر آئیں گے، انہیں کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ ایسی جنت کسے نہیں چاہیے؟ مجھے تو چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، لیکن فری میں نہیں ملے گی، قیمت دینی پڑے گی، اور وہ قیمت ہے اللہ کی بندگی، وہ قیمت ہے اطاعت و فرما برداری، وہ قیمت ہے شکر گزاری کی زندگی۔ اللہ مجھے بھی شکر گزار بنا دے، آپ کو بھی شکر گزار بنا دے۔ کیوں ان کو یہ انعام کیوں ملے گا؟ یوفون بالنذر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے، اسی کی بات، اس کی نہیں مانیں گے جو اپنی منمانی کہلائے گا۔ یوفون بالنذر، وہ اپنا وعدہ، اور اس دن سے ڈرتے رہے۔ وہ قیامت کا دن ہے، وہ موت کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ ہے جنت کی نعمتوں کی قیمت۔ اللہ یہ قیمت ادا کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔